अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीन। नाज़रीन, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा करते होंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों का शुक्र अदा करने का सबसे अच्छा तरीका सजदा है, और सजदा अदा करने के लिए बेहतरीन सिरात मुस्तकीम अता फरमाई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो पैगम्बर हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के, रसूल हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के, और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी बरकत से पूरी दुनिया जनाब जी ये कायम हुई है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी मोहब्बत में ये सारी दुनिया बनाई है, और आज हम जो दुनिया में ये मेले ठेले या दुनिया की रौनकें देख रहे हैं, ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये दुनिया बनाई है। तो नाज़रीन, बात हो रही थी आज करंट न्यूज़ में ये बात हो रही थी कि जनाब जी साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर ने मुस्लिम लीग नून छोड़ दी है। तो ये एक तवील सिलसिला है। बात शुरू करूँगा मैं यहाँ से कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि जब मोमिन किसी पर एहसान करता है तो उसके शर से बचना चाहिए। तो जब आप किसी पर एहसान करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि जनाब आपका जो एहसान है, आपकी जो ये कावश थी, आपने जो उसके ऊपर एहसान किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल किया। उसका मतलब ये होता है कि जनाब जब आप किसी पर एहसान करते हैं तो वो आपको उसका उल्टा बदला देता है, वो उसके शर से बचना पड़ेगा। हज़रत अली का फरमान है कि जिस इंसान पर आप एहसान करो उसके शर से बचो। और जब वो कोई जिस पे आप एहसान करते हैं वो फिर अपने शर का मुजाहरा करता है, तो आप सोच लीजिएगा, आप इत्मीनान कर लीजिएगा कि जनाब इस बंदे के ऊपर आपने जो एहसान किया था वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो नेकी कबूल कर ली है। जी जनाब, सबसे पहले इस लिस्ट में जो आते हैं वो इमरान खान साहब भी हैं, जो जब चाहे मुँह उठा करके मियाँ नवाज शरीफ का साहब पहुंच जाते थे, उनके बाबा के पास पहुंच जाते थे। जनाब ये शौकत खानम के लिए जगह चाहिए, शौकत खानम के लिए फ़ंड चाहिए, शौकत खानम के लिए ये चाहिए, शौकत खानम के लिए ये चाहिए। फिर जो जनाब ये इमरान खान साहब फिर पहुंच गए, जी मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर लेकर दे दिए एक हुकूमत की तरफ से। तो उसके ऊपर इतने एहसानात किए जनाब जी, वो भी एहसानात की वजह से फट पड़ा, और जनाब फिर वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का दुश्मन हुआ। सब ने देखा, उसने मियाँ नवाज शरीफ के लिए जेल में डाला। तो नाज़रीन, भी उनके बाद जो बात आती है वो देख लें कि जनाब जुल्फ़िकार खोसा साहब है, उनके बेटे को वज़ीर आला पंजाब बनाया मियाँ नवाज शरीफ ने, और उनका बेटा दोस्त मोहम्मद खोसा फिर जनाब जी देखें कि वो लोग भी पार्टी छोड़ कर गए, और एहसान का बदला एहसान पे इन्होंने नहीं चुकाया, तो उन्होंने भी शर का मुजाहरा किया। इसके बाद जैसे आप देखें कि जनाब वज़ीर आज़म बनाया शहाद खाकान अब्बासी साहब को, तो उनका भी हाल देख लें। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने है कि कैसे वो जनाब अपनी पार्टी बनाकर बैठे हैं, और वो बहुत अमीर शख्सियत है, पैसे की फरावानी है उनके पास, लेकिन उनको मालूम नहीं है पार्टी कैसे बनानी है और कैसे चलानी है। वो हवा में एक उन्होंने तीर छोड़ दिया है। और नवाज शरीफ साहब बहुत वज़ादार आदमी हैं, बहुत ज़रफ़ रखने वाले आदमी हैं। उन्होंने बार बार यही कहा कि जी मुझे फ़ख्र है इस इंसान पर, इसने मुश्किल टाइम में मेरा साथ दिया। तो वज़ीर आज़म तो कभी भी इसको किसी पार्टी ने नहीं बनाना था, तो नवाज शरीफ साहब ने इसको वज़ीर आज़म बनाया। तो देखिए उसने एहसान का बदला कैसे चुकाया। अभी इसी तरह ही असद उमर के भाई हैं मोहम्मद ज़ुबैर, उनको गवर्नर लगाया था सिंध का। उन्होंने जनाब जी सिंध की गवर्नरी अपनी 5 साल जनाब जी अच्छा करके निभाई है। वो अलग बात है कि उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगे, कुछ अब्यूज़ के चार्जेस लगे, कुछ औरतों के साथ उनका चक्कर वक्कर चला, उनकी वीडियो शीडियो आई, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उनको डिफेंड नहीं किया, बस इस बात को ज़्यादा हवा नहीं दी गई। तो जनाब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल जो है वो सच्चा है, पक्का है, इसमें कोई शक नहीं है। वो अल्लाह के नबी के दामाद हैं, अल्लाह के नबी के वो भाई, चचाजाद भाई भी हैं, और वलीउल्लाह हैं, वलीउल्लाह अली वलीउल्लाह, अल्लाह के वली हैं, और वो इल्म का दरवाज़ा है। तो सुबहान अल्लाह, उनकी जो कही हुई बातें हैं वो जनाब इन सियासतदानों ने सच करके दिखाई हैं। शेख रशीद साहब देख लें, शेख रशीद साहब कभी ऐसे थे कि जनाब जी वो
بوسے لیا کرتے تھے نواز شریف کے ماتھے کے جناب گریٹ لیڈر ہیں جناب. اور جب پرویز مشرف کی ماشاء اللہ آئی تو جناب انہوں نے خوف کے ہمارے ڈر کے ہمارے چھلانگ لگائی اور جناب پرویز مشرف کی ٹیم میں چلے گئے. اب ان لوگوں کو آپ نمک خار کہیں گے یا نمک حرام کہیں گے یا ان کی فطرت ایسی ہے، کیا کہیں گے، یہ میں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں. کیونکہ کسی کو برا کہنا تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن انسان برا نہیں ہوتا، اس کے فعل اچھے اور برے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ جناب اس بندے پر فلاں بندہ نے یہ احسان کیا تھا تو اس نے ایسے بدلہ دیا، اور اس بندے پر فلاں احسان کیا تھا اس نے یہ بدلہ دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے دوستوں کا احسان فراموش ہو، جو انسان اپنے دوستوں کا احسان فراموش ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تشبیہ ایسے دیتے ہیں جیسے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی احسان فراموش ہے. تو جناب یہ بڑے بڑے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں، اس میں کسی دوست کو کوئی شبہ تو نہیں ہوگا، سب کو اس بات سے اتفاق ہوگی کہ ان لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، چاہے گورنر زبیر ہوں یا شاہد خاقان عباسی ہوں یا جناب شیخ رشید صاحب ہوں یا جناب دوسرے لوگوں کا ذکر کیا. لیکن یہاں پہ سب سے بڑا ایک ذکر میں کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، جو بہت سارے بریلوی دوستوں کے وہ مذہبی لیڈر بھی ہیں، لیکن وہ اتنی بڑی مذہبی شخصیت ہونے کے باوجود کبھی کبھی چھوٹی باتیں بھی کرتے رہے ہیں. ان کے اعمال سے نظر آتا ہے کہ ہم بچپن میں جب تھے، کم عمر میں تھے، تو نواز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب ہوئے تو اس وقت کچھ سینیریو پی ٹی وی کا ایسا ہوتا تھا کہ جناب جی پنجاب ٹی وی کو، لاہور ٹی وی کو، پشاور ٹی وی کو، کوئٹہ ٹی وی کو، کراچی ٹی وی کو، اسلام آباد ٹی وی کو، سب کو اپنا اپنا ایک ٹائم دیا جاتا تھا. تو جناب جو ٹائم پنجاب ٹی وی کا جو ٹائم ہوتا تھا، لاہور پی ٹی وی کا جو ٹائم ہوتا تھا، اس میں سے موسٹلی ٹائم جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو دیا جاتا تھا، اور ان کو بہت موقع ملے ٹی وی پر خطاب اور درس دینے کے، اور اس سے جناب جی وہ لوگ بہت مستفید ہوئے اور جناب جی وہ مشہور ہوئے، پاپولر بھی ہوئے. پھر یہاں تک کہ نواز شریف اس وقت ینگ تھے، نواز شریف نے جناب جی ان کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر جناب جی عمرہ بھی کروایا اور ان کی ہر طرح کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی، کیونکہ نواز شریف کے والد صاحب جو تھے وہ بہت زیادہ مذہبی رجحان رکھتے تھے، وہ علماء کی بہت عزت کرتے تھے، اور اسی سلسلے میں جناب ان کی بہت عزت و احترام ہوتا تھا جناب. تو اس گنگا میں جناب جی طاہر القادری صاحب نے بھی ہاتھ دھوئے ہیں. جی آپ اس کو نمک حرامی کہیں گے یا ان کا جو رویہ تھا اس کو کہیں گے، یہ جناب سب حرکتیں ان بڑے لوگوں سے چھوٹی حرکتیں ہوئی ہیں. اور پھر جناب دیکھیں کہ طاہر القادری صاحب نے جو 2014 میں جو دھرنا ہوا، اس میں جو ان کا رویہ تھا، جو ان کا کردار تھا، وہ بالکل ایک ویلن کی طرح تھا. وہ بالکل ایک جناب زبردست قسم کے ویلن کا کردار تھا، اور اس میں وہ پاکستان میں بہت سارے وہ نٹورس بھی ہوئے. اور پھر جناب انہوں نے کیا کیا، ایک بار تو یاد ہے کہ طاہر القادری صاحب نے اپنے گھر پر فائرنگ کروا کے تو بکرے کا گوشت لگوا کر تو نواز شریف کے اوپر اس وقت بھی پرچہ درج کروانے کی کوشش کی تھی کہ جی انہوں نے فائرنگ کی ہے، جی یہ بندہ مر گیا، جی اس کا خون ادھر لگا ہوا ہے. وہ تو پھر بعد میں جناب عدالتوں میں ثابت ہوا کہ جناب جی طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ اتنے پکے اور سچے نہیں ہیں، وہ ثبوت پیش نہیں کر سکے. جب وہ خون کے نمونے لیے گئے تو وہ ایک بکرا کا خون نکلا، اور اس میں بھی ان کو شرمندگی نہیں. لیکن ہم کیا کریں، ہمارے پاکستانی جو دوست ہیں، عوام ہے، جب کسی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں پھر اس کی بری حرکتوں کو بھی برا نہیں سمجھتے، اچھائی اور برائی کی تمیز کھو دیتے ہیں اپنے عشق میں. جیسا کہ عمران خان صاحب کے عشق میں ہماری آدھی جو قوم ہے وہ تمام ایٹیکیٹس، تمام آداب، تمام اخلاق بھلا کر بیٹھی ہے، اور ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ محب وطن ہے یا محب وطن نہیں ہے، یہ پاکستان کا نقصان کر رہا ہے یا یہ پاکستان کا فائدہ کر رہا ہے. ہاں جی، تو ان سب باتوں کو عوام نہیں سوچتی. حالانکہ ان کا ایک شعور ہونا چاہیے کہ انسان کی ایک سوچ ہونی چاہیے کہ یار سوچنا چاہیے کہ یار میرا لیڈر کیسا ہے، میں نے کیسا لیڈر اپنانا ہے، کیسے لیڈر کی میں نے بیعت کرنی ہے، کیسے لیڈر کو میں نے چوز کرنا ہے، اس کا سیاسی کردار کیا ہے، اس کا
جناب جی جو اخلاقی کردار کیا ہے، یہ سب چیزیں. ابھی کوئی بندہ بولے کہ نا جناب جی یہ ان کی پرسنل باتیں ہیں جی، یہ عمران خان کی اپنے بیڈ روم کی پرسنل باتیں ہیں، اس میں کیوں مداخلت کریں. لیکن جو سلیبریٹی ہوتی ہے، سلیبریٹی اس کی پرسنل بات کوئی پرسنل نہیں ہوتی، وہ ایک نمونہ ہوتا ہے پوری قوم کے لیے. اس کی پرسنل لائف کوئی پرسنل لائف نہیں ہوتی. جیسا کہ آپ دیکھیں ابھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں، ان کو 14 سال کی سزا ہونے جا رہی ہے، اور اگر شاید جون جولائی میں ان کا کیس لگنے والا ہے، ان کے پاس ایک معافی مانگنے کا چانس ہے. ہو سکتا ہے بڑی جیوری ان کو معاف کرے یا نہیں کرے، لیکن فی الحال وہ جناب جی ملزم ثابت ہو چکے ہیں، اور ان کے اوپر حد لگ چکی ہے کہ انہوں نے ایک کوئی فلمی اداکارہ تھی جو فحش فلموں کی اداکارہ تھی، اس کے ساتھ کو مراسم رکھے، پھر اس کو منہ بند کرنے کے لیے اس کو کوئی 1.5 لاکھ پاؤنڈ جناب اس کو دیے کہ یہ بی بی آپ رکھو اور ہمارے ماضی کی باتیں نہ کسی کو بتانا. یہ سب باتیں لیک ہوگی، اوپن ہوگی، اور جناب جی اس کا کیس بنا اور کیس ثابت ہوا، اور اس میں وہ نااہل ہونے جا رہی ہیں اور ان کو سزا ہونے جا رہی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جمہوریت کا راگ لاپتے ہیں، تو اس میں یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ دیکھنا پڑتی ہیں. باقی لوگوں کا کیا جی، ہر بندے کی اپنی رائے ہے. پاکستان میں ہر بندہ مفتی ہے، ہر بندہ عالم ہے، ہر بندہ ڈاکٹر ہے، ہر بندہ طبیب ہے، ہر بندہ حکیم ہے. یعنی سب کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، اور کوئی کسی کو کسی ہاسپٹل میں بھیج رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی کسی کو دم کرنے والے کے پاس بھیج رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو کدھر بھیج رہا ہوتا ہے. تو یہ جناب عجیب سینیریو ہوتا ہے پاکستان میں. لیکن صاف ستھرے لوگوں کو چوز کریں پولیٹکس میں بھی، اپنے امام کو بھی دیکھیں کہ یہ بندہ اپنی لالچ کے لیے کام کر رہا ہے یا یہ دین کے لیے کام کر رہا ہے. جو لوگ دین کے لیے کام کرتے ہیں جناب جی، ان کے پاس رینج اوورز نہیں ہوتی، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہوتی، ان کے پاس بڑی بڑی زمینیں نہیں ہوتی. ابھی آپ کہیں گے جی وہ حضور کے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف، وہ تو سونے کے تاجر تھے. تو وہ پہلے سے بھی سونے کے تاجر تھے، اور بعد میں بھی جناب جی آج تک ان کے جتنا سونا تو دنیا میں کسی کے پاس ہوگا بھی نہیں جتنا سونے کی تجارت انہوں نے کی ہے. وہ پہلے سے تاجر تھے. لیکن یہاں پر جناب جی علامہ طاہر القادری صاحب سائیکل پر بیٹھ کر جھانک کے رہنے والے ہیں. ہمیں بہت زیادہ معلوم ان کے بارے میں، کچھ باتیں نہیں بتاؤں گا پھر لوگ دشمن ہو جاتے ہیں. وہ سائیکل کے پیچھے بیٹھ کر بھی جاتے تھے، سائیکل کے پیچھے بیٹھ کر بھی جاتے تھے خطاب کرنے کے لیے. خدا کی قسم بندہ مجھے ملا جس نے اس کو سائیکل کے پیچھے بٹھا کر کے لے کر جا کر کے اس نے ان سے خطاب کروایا جب یہ جنگ میں رہتے تھے. تو جناب باقی باتیں تو پھر ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد.